سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا جس میں ہم جانیں گے کہ کون کافر ہو کر مرے گا، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر بیان شروع کرتے ہیں۔ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ اس سے بڑا کوئی شرف دنیا میں نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت کا نصیب ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس لیے کہ وہ بادشاہت تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ مال تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ حسن تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس نے کبھی خوبصورتی حضرت یوسف کو بھی دی ہے، مگر ظاہری خوبصورتی ابو لہب کو بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے حسن کا عالم یہ تھا، تو حسن وہ کبھی دوستوں کو بھی دیتا ہے، وہ کبھی دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر ذوالقرنین جیسے دوست کو دیتا ہے تو نمرود جیسے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر وہ سلیمان جیسے محبوب کو دیتا ہے تو فرعون جیسے مردود کو بھی دیتا ہے۔ اسی پر آپ سمجھ لیں اللہ اپنی جو نعمتیں چاہتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دشمنوں کو ظاہری دولت اتنی عطا کرتا ہے کہ اقبال جیسا کلندر بھی شکایت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یوں کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مگر یاد رکھیے ہر دولت کھیت اور کھلیان دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، تخت اور تاج دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، مگر ایمان کی دولت صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو اپنا مقبول بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مومن ہیں یقیناً سب مقدر کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہے، مگر مومن پھر وہ مومن جو محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو حبیب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں تم جس دن اپنی عظمت کو جان لو گے تم حیران ہو جاؤ گے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنی انوار پہ شیدا ہو جائے۔ تمہیں اپنی عظمت نہیں پتا، تمہیں اپنا مقام نہیں پتا، تمہاری عظمت یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ دنیا تمہیں اتنا مصروف کر دینا چاہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہ سکو، تم اپنی عظمت کو پہچان نہ سکو۔ کروڑوں تاج تمہارے اسلاف کے قدموں میں تھے، کہنے والے نے کہا ہے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی بادشاہت پر ناز ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ ناز ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کو جو چیزیں خواب میں نظر نہیں آتی محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو وہ چیزیں حقیقت میں عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجداروں، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ محبوب کے غلاموں کی جھولیوں میں خدا نے جو ڈال دیا ہے
بادشاہوں نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے؟ اگر یہ نعمت کسی کی جھولی میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے، ہم جسے غوث الاعظم دستگیر کہا کرتے ہیں. کیوں تاج بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ وہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرے؟ اگر یہ کسی کی جھولی میں ہے، ارے بادشاہوں کی تو بیویاں بھی بہت ساروں کی ان کی بات نہیں مانتی تھی، بیچارے تنگ تھے، سب کو منواتے تھے اور گھر میں گڑ گڑاتے تھے. اگر نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو لوگ دی گریٹ کہتے ہیں اس کی مہرانی بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی. لیکن یہ تو نبی کے غلام کی شان ہے کہ مرید کو کہتے جا اور انا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں سمٹ آ، تو ساگر سمٹ آیا. اسی کو بریلی کے قلندر نے سمیٹ لیا. ہزاروں اس طرح کے واقعات بیان کروں تو وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، کیوں تاجدارو خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان آج جھولیوں میں گدایان در کیے. ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا، فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا، عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا، مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا، اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاید، اور کبھی خواب میں بھی دیکھا کبھی خواب میں انسان خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے دیکھتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو جو مل گیا وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آتا. اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں اللہ اکبر، اب بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. منگتا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. ہمارے جلسوں میں لوگ کیا تخت و تاج کی بات لے کے بیٹھے ہیں. ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے، ملے تو نہ لیں. کہتے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے. اچھا ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا. ہاں یہ محاورتاً کہتے ہیں، زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے تو کہا ٹھکرا دیا. لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا. ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کی گلی کا منگتا ہے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. میری گفتگو نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نصیب فرمایا. 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے، 70 نبیوں نے کہا مولا ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، عبداللہ کے لخت جگر کا امتی بنا دے، آمینہ اور عبداللہ کے در یتیم کا، عبداللہ اور آمینہ کے در یتیم کا. جب ہم در یتیم کہتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حضور کو یتیم کہہ رہا ہے. حضور یتیم نہیں، وہ در یتیم ہے. اور در یتیم لغت میں اٹھا کے دیکھنا، موتیوں کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم.
وہ ابا اور اماں کے دنیا سے جانے سے یتیم نہیں ہے، وہ موتی کا نام ہے در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، اور یتیم اس کا نام ہے در یتیم۔ پتھروں پہ پوری زندگی گزارنے والوں، تمہیں نہیں پتا جے پور والوں تم نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ در یتیم کہتے کس کو؟ در یتیم، موتی کی اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ لوگ یتیم سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کئی والدین، ارے جو ساری کائنات کا سرپرست بنا کے بھیجا گیا ہو، باپ کا سایہ اٹھنے سے اس نے یتیم کب ہونا ہے؟ جس کے لیے خدا کہے، جس کے لیے خدا کہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جب آپ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی آگوش محبت کی طرف رہنمائی کی ہے ہم نے۔ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تب ہم نے آپ کو اپنی آگوش رحمت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس طرح کا مضمون سورۃ الضحیٰ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ میں اپنے کسی اور کے وقت میں، اپنی امیر کے وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر مجھے وقت ہوتا تو میں اس پر تشریح کرتا، کچھ بات کرتا، لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہیں مومن بنایا، محمد الرسول اللہ کی امت کا مومن بنایا، اتنا سمجھ لیجئے۔ اب یہ لیکن مومن تو اللہ نے بنایا، بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا سے مومن جاؤ، اس کی کوشش آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر اللہ نے مومن بنا کے بھیجا، کرتوت ایسے ہے کہ مومن نہ گئے، اللہ کی پناہ، ہزار بار اللہ کی پناہ، اور مرنے سے پہلے کافر ہو گئے تو کروڑوں نیکیاں بھی ہفت ہو جائے، برباد ہو جائے گی، اڑا دی جائے گی۔ اس کا مطلب اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ اب اس خزانے کی حفاظت آپ کی کوشش پر موقوف کی۔ ایمان تو میں نے دیا لیکن تو نے مرنا مسلمان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومن کون مرے گا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں۔ یعنی یہ فکر آپ کو ہر وقت رہنی چاہیے کہ ایمان پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے۔ ایمان تو اس نے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو مومن آئے مومن گئے، یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کافر آئے اور مومن گئے، یہ بھی کرم ان پر ہے کہ آئے تھے تو کافر باپ کے گھر میں، کافر ماں کے گھر میں، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایمان پر دنیا سے گئے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کافر گھر میں پیدا ہوئے تھے، کافر ہی مر گئے، یہ خسارے میں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے تھے تو مومن مگر بعد میں کافر ہو گئے۔ بس میری گفتگو کا عنوان یہی ہے، اور بڑا سنجیدہ عنوان ہے، اور بڑا فکری عنوان ہے، دلوں کو دہلانے والا عنوان ہے، دلوں کو لرزانے والا عنوان ہے، دلوں کو بے چین کرنے والا عنوان ہے۔ میرے بھائی، صرف نماز پڑھ کر تو دنیا سے مومن نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی، تو صرف درود پڑھ کر دنیا سے مومن نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ انسان مقام ولایت پر بھی فائز ہو جائے، حتیٰ کہ کسی کو اسم اعظم بھی تعلیم کر دیا جائے تو بھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم الہی میں کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا اس کا علم ہمیں ہے۔ اس لیے اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنی عبادتوں پہ غرور نہ کرنا۔ بڑے بڑے ولی جس کو لوگ کہتے تھے وہ مرے تو کفر پہ مرے، یعنی ولایت کے جن کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، قدرت کی خفیہ تدبیر نے ان کا ایمان چھین لیا۔ وہ بے نیاز ہے، من یہدہ
اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب آپ آئیے، بس میں اپنی گفتگو کو پھیلانے سے پہلے ہی سمیٹ رہا ہوں. ایمان پر خاتمے کی فکر کرو. اللہ اکبر. سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا و مرشدنا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، باز اشہب سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو کچھ آخرت میں ملنا ہے، جنت ملنا ہے ایمان کی پہ مرنے کی بنیاد پر. جہنم میں جائے گا کون؟ جو ایمان پر نہیں مرے گا. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں ایمان بچانا آسان نہیں ہے، ایمان بچانا آسان نہیں ہے. آج لوگ دعائیں کرتے، مال دے دے، دولت دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. ارے سب مانگو لیکن ایمان کی فکر کرو. وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما. عبد القادر کا خاتمہ، غور تو کیجئے، جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت اللہ اکبر امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں جلدی سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا، میرا سپورٹ کر دیجئے، وقت میں بہت قلت ہے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے، جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے. لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے، جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا کبھی، آسمان نہیں، تقوی کا عالم دیکھیں، آسمان نہیں دیکھا کبھی. وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے. یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے. ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اس دور کی بات ہے. اس لیے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے، امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے. آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال حدیث کا درس دیا، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا، 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا. استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر مروں گا، ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں. اللہ اکبر. زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کو ترسا کر، ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر، ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر، ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر. کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ تو کریں. اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے. فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے، اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے ہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ جس کی 50 سال تک کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
लाठी लेकर, यानी अल्लाह के खौफ की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी कि जब मेरे उस्ताद को ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी नहीं है तो मेरा क्या बनेगा। ये तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।